بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائم روز ٹی وی مبارک جید آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین۔ پارٹ 4 ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مزے کی باتیں۔ ایمان فروز عمران ہی نکل جاتا ہے، روزانہ سیاست پہ پروگرام بھی کرنے ہوتے ہیں، ایمان فروز واقعات۔ تو ڈاکٹر صاحب اچھا پھر یہ ایمان افروز بھی ہیں اور عمران افروز بھی ہیں۔ نہیں، وہ پروگرام ابھی ایک تبصرہ کیا عمران خان پہ، تو وہ آپ کا پروگرام شروع ہو گیا۔ اچھا، وہ بہرحال وہ یہ بہت اللہ کا فضل تھا، حضور کی دعائیں تھیں اور حضور کی رہنمائی تھی، تو اس شخص نے بیعت کر لی۔ ماشاءاللہ، پہلی بیعت آپ نے، پہلی بیعت ہوئی، پھر حضرت صاحب نے اس کا نام رکھا عطاء الاول۔ واہ، عطاء الاول اس کا نام رکھا ماشاءاللہ۔ بہرحال وہ پھر میرے ساتھ آنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا پیشیو تھا، وہ ہم نے مسجد بنا لیا، اور میں نے اس کو نماز وغیرہ سکھائی، سارا کچھ۔ اور پھر وہ تھا تو مذہبی بندہ ہی، کیونکہ پاسٹر تھا، بالکل، تو نمازیں ہم نے وہاں دونوں نے پڑھنی شروع کر دی۔ لیکن ماشاءاللہ بہت بڑی کامیابی تھی، الحمدللہ۔ یہ سب میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ خلیفہ کی اطاعت، ماشاءاللہ جی۔ وہ روم شوم چھوڑ کے میں ادھر آ گیا، تو وہ روم میں تو یہ کامیابیاں نہیں تھی ملنی۔ وہ نقطہ جو ایک معمولی سا نظر آ رہا تھا، پہلا پھل بھی لگ گیا، پہلا پھل بھی لگ گیا، اور اس کی پھر آگے بھی بہت ساری برکتیں۔ تو بہرحال اس کو پھر میں نے کہا کہ مسلمانوں پر جو جمعے کی نماز ہے نا، وہ فرض ہے، کہ جمعہ ہر ہفتے پڑھنا ہے، ایک سروس ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے 3 بندے چاہیے۔ اچھا، تو ہم تو 2 ہی ہیں، اب دعا کرو کہ تیسرا بھی ہمیں مل جائے، اور کوشش بھی کرو تاکہ ہم جمعہ بھی پڑھ سکیں۔ بہت خوب۔ تو بہرحال اس نے بھی کوشش شروع کی، اپنی فیملی کو تبلیغ کرنی شروع کی، یہ ہوا وہ ہوا، اور میرے خیال میں کوئی 2 مہینے کے بعد اس کی فیملی کے کافی سارے افراد جو تھے وہ احمدی ہو گئے، اور ایک اچھی چھوٹی سی جماعت بن گئی، ماشاءاللہ۔ اور جب یہ جماعت بن گئی تو وہ میرا جو گھر تھا وہ ایک سمجھے تبلیغ تربیت سینٹر بن گیا، اور شام کو کاموں کے بعد سارے وہاں آ جاتے، اور رات کے 12 بجے تک وہاں پہ پھر کلاسیں چلتی، یہ سکھاؤ وہ سکھاؤ۔ اور انہوں نے اتنی دلچسپی لی کہ چھوٹے چھوٹے پیمفلیٹ جو تھے وہ انہوں نے اپنی زبان میں ان کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس زمانے میں پھر یہ جو 1989 میں جب سینٹینری تھی، تو اس وقت حضور نے فرمایا تھا کہ سلیکٹڈ احادیث اور سلیکٹڈ ورسز اور سلیکٹڈ اقتباسات حضرت مسیح موعود کے جو ہیں وہ اپنے اپنے ملک کی زبانوں میں ان کا ترجمہ کریں۔ چنانچہ ان کے ترجمے بھی ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ کے فضل سے چلتا رہا۔ اور پھر یہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا نشان اور اس کی رحمت کا نشان ہے کہ جب میں گیا تھا تو کامن ویلتھ والے عام طور پہ 2 سال کا کانٹریکٹ دیتے تھے، 2 سال کام کرو واپس آ جاؤ، لیکن وہ کام بھی اللہ کے فضل سے اس اچھے رنگ میں ہوا کہ وہ 2 کے انہوں نے 4 کر دیے۔ جی، جب 4 ہو گئے، لیکن فیملی لے گئے آپ اپنی پھر یا نہیں، فیملی یہی تھی۔ اچھا، لیکن اس کام میں یہ سہولت تھی کہ سال میں 2 دفعہ آ سکتے تھے، آپ خود آ جائیں یا فیملی کو وہاں بلا لیں۔ تو وہ ہم نے طریقہ رکھا ہوا تھا، ایک دفعہ میں آ جاتا تھا اور ایک دفعہ فیملی وہاں آ جاتی تھی۔ گرمیوں میں یہاں چھٹیاں ہوتی ہیں تو فیملی وہاں آ جاتی تھی، اور سردیوں میں پھر میں یہاں آ جاتا تھا۔ تو اس طرح اللہ کے فضل سے بچوں کے لیے بھی بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے ایک نئے ملک میں، اور وہ بھی پھر شامل ہوئے ان اچھے کاموں میں، ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ وہ پھر یہ ہوا، 4 سال ہونے کا یہ فائدہ ہوا کہ حضرت صاحب کا اصرار بھی تھا اور حضور کی دعا بھی تھی کہ وہاں پہ مسجد بن جائے، ماشاءاللہ۔ تو وہ پھر کوشش کر کے تو اللہ کے فضل سے کسی نے ہمیں وہ جگہ دے دی، تو مسجد بن گئی۔ پھر اس کے ساتھ ایک مشن ہاؤس بن گیا، اور پھر لجنہ بن گئی، میری بیگم تھی، وہ جب بھی جاتی ان کی تربیت وغیرہ ہوتی، اور وہ خود اپنا ان کا وہ بن گیا جو نظام تھا۔ تو اللہ کے فضل سے یہ بہت اچھا ہوا۔
پھر میں نے کہا کہ سب سے جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ. اور اس کے لیے وہاں جو لینگویج بورڈ کا صدر تھا اس کو میں نے کہا کہ تم یہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو تو میں تمہیں کچھ نذرانہ بھی دے دوں گا. ایسے ہی نہیں ہے کہ مفت ہے بالکل. تو اس نے وہ ترجمہ شروع کیا. تو اس کا ایک ڈیپیوٹی بھی تھا. پھر کچھ ترجمہ وہ کر دیتا کچھ وہ کر دیتا. اس کا اچھا جو ڈیپیوٹی تھا نا وہ ایک دن میرے پاس آیا. کہنے لگا یہ کتاب جو میں جس کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ مجھے بہت اچھی لگی ہے. ماشاءاللہ. میں نے کہا ہے ہی اچھی. سب کو اچھی لگتی ہے ہی اچھی. بہرحال وہ کبھی کبھی آ جاتا اور بعض آیتیں لے کے نا اس کا مجھے مطلب بتائیں اس کا بتائیں اس کا بتائیں. آخر پہ اللہ کے فضل سے ابھی پورا نہیں تھا ہوا ترجمہ تو وہ احمدی ہو گیا. ماشاءاللہ. جی وہ لینگویج بورڈ کا ڈپٹی ڈائریکٹر یا چیئرمین جو بھی تھا کافی اچھی اس کی پوسٹ تھی. کافی معروف بندہ تھا. بعد میں وہ پولیٹیشین بھی بن گیا. احمدی تھا. تو اس کو پھر حضرت صاحب نے یہاں بلایا. جلسے پہ بھی وہ آیا شامل ہوا. اچھا ماشاءاللہ. پھر جو پولیس کا وہ چیف کمشنر تھا وہ بھی احمدی ہو گیا. اس کو بھی جلسے پہ بلایا. وہ بھی یہاں جلسے میں آ کے شامل ہوا. پھر وہ یہاں آیا اور اس نے قرآن مجید کا جو ترجمہ تھا اس کی ریویژن کی. پھر یہیں رکیم پریس میں وہ قرآن مجید جو تھا وہ پرنٹ ہوا. تو اس طرح وہ کام بھی پورا ہو گیا. یعنی جیسے جیسے وہ جماعت کے بنیادی کام باقی رہتے تھے تو اللہ ساتھ ساتھ وہ ایکسٹینشن کرتا چلا جاتا تھا. اور پھر آخر پہ یہ ہوا کہ جب 6 سال ہو گئے اور مزید فنڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو حکومت کہنے لگی کہ نہیں ہم نے تمہیں جانے نہیں دینا. اچھا. تو کامن ویلتھ والوں کی فنڈنگ نہیں تھی مل رہی. چنانچہ انہوں نے پھر UN کو لکھا اور UN والوں نے پھر وہ فنڈنگ منظور کر دی. اور 4 سال پھر میں وہاں UN کے ایز اے کنسلٹنٹ وہاں میں رہا. اب وہ جو میں وہاں پہ کام کر رہا تھا وہ سارے ریجن میں نا بہت مقبول ہوا. تو وہ UN میں نے کہنے لگے کہ اب تم صرف توالو کے لیے نہیں ہو تم ریجنل کنسلٹنٹ ہو. تو ہمارے تحت تم کام کرو گے اور ہم چاہتے ہیں کہ مختلف جزائر میں جا کے تو یہ اسکیم جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ حضرت صاحب نے اس کا ذکر بھی فرمایا تھا خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے کہ تقریباً 14 جزائر ممالک میں احمدیت کا پیغام جو تھا وہ پہنچانے کی توفیق مل گئی. اور ایک بات میں یہ بھی عرض کروں اپنی خاطر نہیں لیکن آپ کے ناظرین کی خاطر کہ بعض دفعہ انسان کو ہوتا ہے کہ اپنے جو کام ہوتے ہیں دفتروں کے یا ذاتی ان کی طرف بہت زیادہ توجہ ہو جاتی ہے. لیکن میں جب جاتا تھا ان کاموں پر یعنی ہوتے تو UN کے کام تھے لیکن جب میں پلین میں بیٹھتا تھا تو سارے سفر میں یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ یا اللہ جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں مجھے توفیق دینا کہ میں تیرے امام الزمان کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکوں. اور دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جب میں جاتا تھا میں نے کوئی تیاری نہیں تھی کی ہوتی اپنے پروجیکٹ کے بارے میں کیونکہ میں ادھر ہی میرا دھیان بھی ادھر ہی ہے. تو وہ پروجیکٹ کا جو کام ہوتا تھا وہ اتنے اعلیٰ رنگ میں ہو جاتا تھا کہ میں کتنی بھی محنت کرتا تو وہ ممکن ہی نہیں تھا. اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ اس ملک میں تبلیغ کے موقع بھی پیدا کر دیتا تھا اور تبلیغ ہوتی رہتی تھی. بہرحال اس طرح یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی برکات کا وہ چلتا رہا اور چل رہا ہے. اور پھر جب میرا وہاں پہ ختم ہو گیا جو سلسلہ تھا کاموں کا اور میں یہاں برطانیہ لندن واپس آنے کی تیاری کر رہا تھا تو ایک دن میں اپنا سامان وغیرہ پیک کر رہا تھا تو اچانک میرے دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوئی تو دیکھا تو وہ پرائم منسٹر ہے. اچھا. یعنی اس نے مجھے کوئی بتایا نہیں ہوا کہ میں نے آنا ہے یا کچھ سرپرائز. جی وہ آ گیا بیٹھا کہنے لگا اچھا اب تم جا رہے ہو تیاری کر رہے ہو یہ ہے وہ ہے. تو باتوں باتوں میں نا اخیر پہ آ کے کہنے لگا کہ ایک بہت لمبے عرصے سے
ہماری یہ خواہش تھی کہ برطانیہ میں ہمارا کوئی نمائندہ ہو. واہ. تو ہمیں کوئی بندہ مل نہیں تھا رہا. اب تم جا رہے ہو اور ہماری خواہش ہے کہ تم ہمارے وہاں پہ نمائندہ بنو. زبردست. اب دیکھیں جی، ایک عیسائی اسٹیٹ کا جو کٹر عیسائی ہے ان کا ایک ایم پی کو، اور ان کو پتا ہے کہ اس بندے نے یہاں پہ اسلام کا سینٹر بنا دیا ہے اور لوگ ان کے مسلمان ہو گئے ہیں، اس بندے کو ان کا کہنا بڑی بات کہ تم ہمارے نمائندہ بنو، یہ محض خدا کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی طرف سے ہونے کے اور کچھ ہے ہی نہیں ہے جی. اور اس وقت سے لے کے اب تک اس گھڑی تک میں اس ملک کا برطانیہ میں نمائندہ ہوں. ماشاءاللہ. زبردست جی. حالانکہ میں کوئی ان کا شہری نہیں ہوں، کچھ نہیں ہے جی. تو یہ دیکھیں کیسے وہ اطاعت کے جو ہیں پھل کتنے وسیع اور کیسے وہ پھر بہت زبردست بہت زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتیں تو ماشاءاللہ کافی ہیں. میں نے کہا کچھ سوالات بھی ضرور کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ناظرین انتظار کر رہے ہوں گے کہ سر کا خطاب آپ کو ملا ماشاءاللہ. الحمدللہ. اس پہ ذرا بتائیے ہمارے ناظرین. اب یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو جو میری سروسز تھیں پیسیفک میں، جیسے میں نے بتایا کہ 14 جزائر ممالک میں وہ میں نے کامن ویلتھ کے جو کام تھے وہ پورے کیے، بڑی اچھی طرح سے ہو گئے. تو اس کے صلہ میں وہاں کی جو حکومتیں تھیں انہوں نے یہاں ملکہ کو یہ سفارش کی کہ اس بندے کی جو سروسز ہیں ان کا اس کو کوئی اعزاز ملنا چاہیے. تو چنانچہ 1998 میں ملکہ کی طرف سے مجھے OBE کا خطاب ملا، جو ہے آفیسر آف دی موسٹ ایکسلنٹ آرڈر آف دا برٹش امپائر. یہ بھی کسی کو ہی ملتا ہے آفیسر کا جو خطاب ہے، لیکن یہ مجھے 1998 میں مل گیا. اچھا زبردست. اب اس کے بعد یہ خدمات کا سلسلہ جاری رہا. اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے ملک تو آزاد ہو چکے ہیں، لیکن 12 ایسے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جو ابھی تک ملکہ کے تحت ہیں. اچھا. ان کو ریلمز کہتے ہیں. تو یہ 12 جو ریلمز ہیں، کچھ یہ ادھر ہیں کیریبین کی طرف اٹلانٹک اوشن میں، کچھ ادھر ہیں پیسیفک اوشن میں، لیکن ان کے آپس میں کوئی روابط نہیں ہے. ہیں جزائر ہیں بھی سارے ملکہ کے تحت، لیکن کوئی ایک جگہ پہ بیٹھنا، کوئی تنظیم، کوئی فورم کچھ نہیں تھا. تو میں نے گزشتہ 8-10 سال میں کوشش کی کہ یہ جو روابط ہے ان کو بڑھایا جائے. اچھا. کیونکہ سب ملکہ کے ہیں اور ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے. اور یہ ایک بڑی خدمت سمجھی گئی. اور دوسرے بھی جو چھوٹے چھوٹے کام تھے اس قسم کے وہ کیے. تو اس کے لیے میری یہ سفارش ہوئی کہ مجھے نائٹ ہوڈ ملنا چاہیے. اب نائٹ ہوڈ کا یہ ہے کہ ایک تو نائٹ ہوڈ ہوتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے نائٹ کمانڈر جو اس سے بھی اونچا ہے. تو چنانچہ اللہ کے فضل سے انہوں نے مجھے نائٹ کمانڈر کا اعزاز دیا. اور اس اعزاز کے ساتھ پھر جو خطاب ہے وہ سر کا خطاب ہوتا ہے. تو جو اعزاز ہے وہ نائٹ کمانڈر ہے اور خطاب وہ سر ہے. تو یہ بھی محض آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ساری جو خدمات کا موقع ملا، اطاعتوں کا موقع ملا، اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جو ہے یہ عطا فرمایا. اور یہ سلسلے جو ہیں یہ چل رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا ہے، دوالوں کی بھی خدمت کا موقع مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ پھر جو اس وقت سب سے میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے ایک کمیٹی بنائی جو ہے ہیومن رائٹس، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیٹی. اور یہ کمیٹی جو ہے اس کے سپرد ہے
یہ جو ہمارے اسائلم والے پاکستان سے نکل رہے ہیں جو پرسیکیوشن وغیرہ کے کام ہیں اس قسم کے، تو اس سلسلے میں خدمات کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا، وہ چل رہا ہے. پھر حال ہی میں مجھے وہ جو انسٹیٹیوٹ آف ایٹامک انرجی ایجنسی ہے جن کا ہیڈ کوارٹر ہے آسٹریا میں، اس کی طرف سے ممبرشپ کی دعوت آئی تھی، اور اب میں ان کا بھی ممبر ہوں، وہ بھی کام ہو رہے ہیں. تو اس طرح بس اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے. لیکن بالآخر میں یہی کہوں گا کہ انسان بعض دفعہ دنیا کے کاموں میں ادھر ادھر سمجھتا ہے کہ میں یہ کروں، بھاگ دوڑ کرتا رہتا ہے اپنی بہتری کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے. لیکن حقیقت میں اصل میں وہی کامیابیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور اس کی رحمتوں سے نصیب ہوں، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسان اس بات پر عمل کرے کہ وہ دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ وفا شعار ہو اور خدمت گزار ہو، اور خلیفہ وقت کی اور دوسرے سب کی اطاعت کرتا رہے ہمیشہ. اور اس کی اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق بھی دے اور اس کے پھل بھی ہم سب کو عطا ہوں. جی بہت شکریہ. لیکن ناظرین ایک ہی صحابی باقی مختصر میں نے ابھی کچھ باتیں پوچھیں تو جڑے رہے 9 بزرگ ٹی وی کے ساتھ. بریک کے بعد ملتے ہیں پارٹ 5 میں.